کہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ میں عمران خان صاحب کو بھی کہتی ہوں کہ خدارا آؤ، آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، خدا کے واسطے مخلوق خدا پر رحم کرو۔ عمران صاحب خدارا آج سیاست چھوڑیں، کوئٹہ آئیں، ہزارہ برادری کے سروں پر ہاتھ رکھیں، آپ نہ آئے تو کرسی پر رہنے نہیں دیں گے۔ مریم نواز کی وزیر اعظم کو وارننگ، کیا آپ کی انا متاثرین کے دکھ سے بڑی ہے؟ کیا تنقید کے ڈر سے نہیں آتے؟ آج آئیں، تھوڑی تنقید سن لیجئے گا۔ رہنما نون لیگ کی کوئٹہ دھرنے میں شرکت کے موقع پر گفتگو، مریم نواز کی آواز بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، نہ شاید میں اس وقت آپ کے لیے سوائے آپ کے لیے آواز اٹھانے کے میں کچھ کر سکتا ہوں۔ آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے، ہمارا ریاست کا ناکامی ہے۔ ریاست ناکام ہو چکی، ایک ہی مطالبہ ہے، جینے دو، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ آج تک کسی شہید کے ورثاء کو انصاف نہیں ملا، پاکستان میں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، پورا پاکستان لواحقین کے ساتھ کھڑا ہے، شہید مزدوروں کو انصاف ضرور ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ بلاول بھٹو کا رد عمل۔ سیاست کا وقت نہیں، مریم نواز اور بلاول بھٹو پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے۔ مسلم لیگ اور پی پی نے لاشوں پر بھی سیاست کی، ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کا رد عمل۔ سانحہ مچھ کو 5 روز گزر گئے، میتوں کی تدفین نہیں ہوئی، وزیر اعظم کے آنے تک میتیں نہیں دفنائیں گے، مظاہرین ڈٹ گئے، کوئٹہ میں دھرنا 5ویں روز بھی جاری، شہر کی فضا سوگوار، مکمل شٹر ڈاؤن، کاروبار بند، کارکنوں کے قتل پر ملک بھر میں غم و غصہ، کراچی میں کئی مقامات پر دھرنے، ٹریفک پھنس کر رہ گئے، مختلف سڑکوں پر رش، اسلام آباد میں بھی احتجاج، لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا۔ وزیر اعظم کا کوئٹہ جانے کا فیصلہ، سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر دورے کا شیڈیول جاری نہیں کیا گیا، مظاہرین کی شرائط مان لی، جلد دھرنے ختم ہو جائیں گے، حکومتی ذرائع کا دعویٰ۔ مچھ کا واقعہ قومی سانحہ ہے، سیاسی یتیم واقعے پر سیاست رچا رہے ہیں، مفاد پرست ٹولہ ہمدردی کارڈ استعمال کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے، سانحہ مچھ کے ساتھ ماڈل ٹاؤن واقعے کے متاثرین بھی کیلیبری کوئن کی داد رسی کے مستحق ہیں، شہباز گل کا مریم نواز کے بیان پر رد عمل۔ ملک پر قرضے چڑھانے والے کس منہ سے رہنمائی کا دعویٰ کرتے ہیں، مخالفین جتنا پروپیگنڈا کر لیں ملک آگے بڑھتا رہے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی اپوزیشن پر تنقید، معاون خصوصی فردوس عاشق آبان کہتی ہیں ٹھکرائے لوگ گھر کے رہے ہیں نہ گھاٹ کے۔ پی ڈی ایم کی فکر چھوڑیں، اپنے آقا بزدار کی خدمت کریں، مسلم لیگ نون کی رہنما اسما بخاری کا رد عمل، کہتی ہے اب نواز شریف کسی بھی قبضہ مافیا اور مہنگائی مافیا کو این آر او نہیں دیں گے۔ چینی کے دام پھر سے بڑھ گئے، نرخ قابو سے باہر، عام مارکیٹ میں قیمت 95 روپے کلو تک پہنچ گئی، مسلم لیگ نون نے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ ملکی برآمدات میں دوسرے ممالک کی نسبت اضافہ ہوا، وزیر اعظم عمران خان کی ایکسپورٹرز اور وزارت تجارت کو کامیابی پر مبارکباد، کہا کہ نومبر اور دسمبر میں برآمدات میں اضافہ وزارت تجارت کی کامیابی ہے۔ جو بائیڈن کی کامیابی پر ٹرمپ کے حامی آپے سے باہر، کانگریس کی عمارت کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا، سیکیورٹی حصار توڑتے ہوئے عمارت کے اندر داخل، پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں خاتون سمیت 4 افراد ہلاک، متعدد زخمی، واشنگٹن میں 12 گھنٹے کے لیے کرفیو، 21 جنوری تک ایمرجنسی نافذ۔ جو بائیڈن امریکہ کے 46ویں آئینی صدر بن گئے، امریکی کانگریس نے اعلان کر دیا کیپٹل ہل پر حملہ امریکی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، کوئی تشدد مظاہرہ امریکی جمہوریت کا عکاس نہیں، نومنتخب صدر نے ٹرمپ کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔
ڈسٹرکٹ جیل ملتان کی انتظامیہ قیدی پر مہربان، قتل کے مقدمے میں گرفتار قیدی جیل میں ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا کر وائرل کرنے لگا۔ نیوز کی خبر پر وزیر جیل خانہ جات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا نوٹس، آئی جی پنجاب کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل، 48 گھنٹوں میں رپورٹ طلب۔ خیبر پختونخوا میں ملازمین کے ریٹائرمنٹ عمر بڑھانے کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار۔ قانون آئین کے تحت بنتا ہے، رولز آف بزنس سے نہیں۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس، فیصلے کے لیے کیس دوبارہ پشاور ہائی کورٹ کو بھجوا دیا۔ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں آکسیجن کی کمی سے اموات کی تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ہاسپٹل کے 2 سابق ڈائریکٹرز ڈاکٹر طاہر ندیم اور ڈاکٹر نیک داد کے خلاف انکوائری، 2 رکنی کمیٹی تشکیل، 7 دن میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ ملک بھر میں سردی کا راج برقرار، پنجاب کے میدانی علاقے دھند کی لپیٹ میں رہیں گے۔ بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ برف باری میں لہو گرمانے کا بہانہ، کالام میں سنو کبڈی میلہ، سنسنی بھرے مقابلے، ملتان شاہین نے میلہ لوٹ لیا، سیاحوں نے خوب لطف اٹھایا۔ واٹس ایپ کی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیاں، ایپ کے اندر نوٹیفیکیشنز بھیجنے کا سلسلہ جاری۔ واٹس ایپ کے نئے ضوابط اور پرائیویسی پالیسی کا نفاذ 8 فروری 2021 سے ہوگا۔ صارفین نے پالیسی قبول نہ کی تو اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ کے لیے کوئٹہ پہنچی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز نے دھرنے میں شریک، مرحومین کے لواحقین سے تعزیت کی اور شہداء کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ شرکاء سے خطاب میں مریم نواز نے کہا، عمران صاحب خدارہ آج سیاست چھوڑیں، کوئٹہ آئیں، ہزارہ برادری کے سروں پر ہاتھ رکھیں، آپ نہ آئے تو کرسی پر رہنے نہیں دیں گے۔ مریم نواز کی وزیر اعظم کو وارننگ، کیا آپ کی انا متاثرین کے دکھ سے بڑی ہے؟ کیا تنقید کے ڈر سے نہیں آتے؟ آ جائیں، تھوڑی تنقید سن لیجئے گا۔ رہنما نون لیگ کی کوئٹہ دھرنے میں شرکت کے موقع پر گفتگو، مریم نواز کی آواز بھر آئی۔ کام ہو چکی ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، جینے دو، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ آج تک کسی شہید کے ورثاء کو انصاف نہیں ملا، پاکستان میں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، پورا پاکستان لواحقین کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہید مزدوروں کا انصاف ضرور ملنا چاہیے، یہ ان کا حق۔ کام ہو چکی ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، جینے دو، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ آج تک کسی شہید کے ورثاء کو انصاف نہیں ملا، پاکستان میں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے، پورا پاکستان لواحقین کے ساتھ کھڑا ہے۔ شہید مزدوروں کا انصاف ضرور ملنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔